इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है, या है तो हमें बताओ कहाँ है। नहीं साहब उठा लें तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो। अज़ान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है? मुझे बता दो। यहाँ आपको हर्ज लगता है मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में? क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाई। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा है अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा है, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा है अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, और अल्लाह मेरे बाप को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही है। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही है उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही है। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे क्योंकि इमाम ने हाथ फेर दिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, अब अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फरमा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर रो रो कर आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है। मेरे भाइयों ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज्यादा लंबा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे आमीन आमीन, ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म है इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते हैं अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है,
आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहाँ साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना ले, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए कब्र पे जाके, कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। अब आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते हैं, साहब आज दावत है आपकी, किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा, शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हमबिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं। बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। अगर सोहबत और हमबिस्तरी हो जाए और अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है।
جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے. لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے، نہ لڑکی والے کی یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے، نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے. ولیمے کو سنت کہا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے، جعفران لگی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی شادی کر لیں. اچھا، سیبہ سے یا باقرہ سے، کنواری یا شادی شدہ تھی، طلاق شدہ؟ اللہ کے نبی باقرہ تو نہیں ہے کنواری، لیکن ہاں بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال. ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے. تو اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو، تجربہ ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے. اس مقصد سے میں نے شادی. آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ولیمہ کیا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا ولیمہ کرو. دیکھیے حکم ہے، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو. اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو، لیکن کرو. ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں، جائز طریقے سے رہ رہے ہیں. ولیمے کا حکم ہے، ولیمہ کرنا چاہیے. ایک یہ کھانا اس کا حکم موجود ہے. اور دوسرا عقیقہ. عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. دو شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں. غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں، کون ہے ضرورت مند، ان کی دعوت دی جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری، لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں. یہ ایک عقیقہ. عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر. یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے. اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا. پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی. میرے بھائیوں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی. پھر زکات دینے والا زکات دینے کی خوشی میں کھلائے گا، لو آج ہم نے اپنی زکات دی. پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے، میں نے 30 روزے رکھ لیے. لو، حج بھی ایک عبادت ہے. جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ختنے کی دعوت جائز ہے. ہاں، اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے، ختنے کی دعوت مت دیجئے. اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے، عقیقے کا کھانا کھائیے، اور میں ختنے کا نہیں. ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ مت جائیے، کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند بنیادی مسائل تھے جو میں نے چھیڑ دیے ہیں آپ کے کہنے پر، لوگوں کے بتانے پر. مجھے امید ہے کہ اب آپ کی عقل میں اچھی طرح بیٹھ گئے ہوں گے. آپ باپ ہیں، کتنا بھی جہیز دے دو اپنی بیٹی کو، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، وہ محروم نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھو، باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا. شادی کے بعد اگر اس کا شوہر مر گیا تو شوہر کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. بھائی مر گیا تو بھائی کی وراثت جو چھوڑ کے گیا اس میں بہن کو حصہ ملے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ غور کیجئے. اور بیٹا اگر مر گیا
تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو حصہ ملے گا. غور کیجئے کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مولانا میرا باپ مر گئے ان کے لیے دعا کرنا, چاہے کتنے ملا مولویوں کو اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ اور دعائیں کروا لو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ اس کے باپ کی دعا مغفرت فرما دے. اگر آپ کے باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ کی وراثت میں سے باپ کی بیٹی یعنی آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا, باپ کی مغفرت نہیں ہوگی. یاد رکھیے, ملا مولوی دعا کر کر کے مر کیوں نہ جائیں, باپ کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے کتنی دعا کرا لو. باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حق ملنا ہے, باپ کی وراثت میں سے ملنا ہے. اور چاہے کتنا کوئی دعا کرے, لیکن بھائی کے مرنے کے بعد بہن دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو بخش دے, جب تک بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہیں ملے گا, دعا قبول نہیں ہوگی اور بھائی کی مغفرت نہیں ہوگی. پڑھے بہت آسان سمجھ لیا نا. جنت جب چاہے اللہ جنت دے, اللہ جنت تو مل نہیں سکتی, جنت الفردوس دے. مانگتے کتنی بڑی جنت ہے, سب سے اعلیٰ جنت. ابھی تو یہی پتا نہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹی سے ہلکا زمین کا جنت کا ایک معمولی سا ٹکڑا بھی مل جائے, ہمارے لیے وہی کافی ہے. وہ تو جنت الفردوس. اور حالات یہ ہیں کہ بیٹیوں کا حق مارے ہوئے ہیں, بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں, بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے ہماری. جہیز دے کر آپ ذمہ داری سے سب دوش نہیں ہو جائیں گے, ذمہ داری سے بچ نہیں پائیں گے. آپ کو حصہ دینا پڑے گا, آپ کو حق دینا پڑے گا. یہ ایمان کی اسپرٹ تھی, ایمان کی طاقت تھی. آئیے ایک اور زبردست ایک نقشہ کھینچ کر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایمان کیا. ایک بار یہ طے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام میں اور فرعون میں, یہ روز روز کے جھگڑے ٹھیک نہیں ہیں, آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں, تم اپنا معاملہ دکھاؤ, ہم اپنا معاملہ دکھاتے ہیں, یا تو تم جھک جاؤ یا ہم جھک جائیں. آؤ. ایک میدان طے ہو گیا. اے بھیا بیٹھ جاؤ, ان سے کہو کہ پیشاب لگ رہا تو یہیں کر لو. ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی چپل چرا کے بھاگ رہے ہو. بڑھیا. اب جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا زبردست و دلچسپ واقعہ ہے, اس سے بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. ایمان سے پہلے آدمی کا حال کیا ہے, لیکن وہیں پر ایمان کی دولت جب ان کو مل جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. دیکھیے, فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ چلو آج موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو پست کرنا ہے. ایسا کرتب دکھانا, ایسا تلسم دکھانا, ایسا جادو دکھانا کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے. شکست ہونی چاہیے. جادوگروں کو بھروسہ تھا بالکل. چلو ایک میدان میں جمع ہو گئے. موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے آئے, فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا. فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے. یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن آج مجھ سے سنو. فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے. طے ہوتا ہے کہ چلو اپنا اپنا کرتب دکھلاؤ. فرعون نے کہا جادوگروں, اپنے جادوگروں سے چلو دکھاؤ. جادوگر چونکہ ایمان والے تو تھے نہیں, اس لیے سودے بازی پر اتر آئے اور فرعون سے کہنے لگے, فرعون میرے مالک, میرے آقا, میرے رب, میرے خدا, یہ بتا دو اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے, اگر ہم جیت گئے, اگر ہم نے موسیٰ اور ان کی قوم کو ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پہلے ہمارا انعام تو بتا دو, ہم ایسے ہی کیوں کرتب دکھائیں, ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ دکھاؤ اپنا کرتب, دکھاؤ اپنا جادو. تو فرعون کے جادوگروں نے جادو دکھانے سے پہلے کیا کہا؟ قرآن ان جادوگروں کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے. ان جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. ٹھیک ہے, ہم ابھی جادو دکھاتے ہیں,
لیکن اے فرعون یہ بتاؤ اگر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ہرا دیا اور ہمارا کرتب دیکھ کر ہمارا ناٹک دیکھ کر اگر یہ سب ہار جاؤ بھاگ جائیں تو ہمارا اجر کیا ہوگا؟ ان لنا لاجرا، ہماری مزدوری کیا ہوگی، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ان کے اوپر غالب آ گئے تو، اگر ہم ان کے اوپر غالب آ گئے تو کیا انعام ہوگا؟ فرعون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا انکم لمن المقربین، اگر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر ہار گیا، شکست فاش دے دی، ڈر گیا اور بھاگ گیا تو تم لمن المقربین کا ترجمہ میں تم میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ، کیبنیٹ منسٹر بن جاؤ گے، صحیح ترجمہ ہے، تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے۔ ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا کے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی کیبنیٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ جو بھی چیف منسٹر کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنی کیبنیٹ سے مشورہ کرتا ہے، پرائم منسٹر کو جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کیبنیٹ سے مشورہ کرتا ہے۔ تو ہم جو بھی کچھ کریں گے تمہارے مشورے سے کریں گے، یعنی تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہم تمہیں اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، بالفاظ دیگر ہم تمہیں اپنا وزیر بنا دیں گے، تمہیں ہم اپنا منسٹر بنا لیں گے، وزیر بنا لیں گے، تمہارا یہ انعام ہوگا۔ اب اتنا سا لالچ اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، بہت بڑی بات ہو گئی۔ آج بھی اگر بی جے پی کی طرف سے کسی مسلمان کو یہ آفر مل جائے تو وہ بھی بی جے پی پہ چلا جاتا ہے، اور دیکھ لیجئے کتنے لوگ جا چکے ہیں کہ کیبنیٹ میں شامل کر لیا جائے گا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب تو سب کچھ جائز ہو گیا، جو بھی وہ کریں گے وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، اب تو جھوٹ کو بھی سچ کہنا پڑے گا۔ جب ان جادوگروں نے سنا کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ انکم لمن المقربین، تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہماری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، ہمارے منسٹر بن جاؤ گے، اتنا بڑا انعام کا جب لالچ ان کو ملا تو فوراً تیار ہو گئے۔ پھر ان کے پاس جو رسیاں تھیں انہوں نے ان رسیوں کو پھینکا، انہوں نے ان رسیوں کو ڈالا، انہوں نے جب ان رسیوں کو موسیٰ کے سامنے اور موسیٰ کی قوم کے سامنے پھینکا تو وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، سانپ بن کر رینگنے لگے، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ نظر بندی تھی، ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سانپ کی طرح رینگ رہے، لیکن وہ سانپ نہیں تھے۔ جیسے جادوگر ہمارے محلے میں آتا ہے، مٹی اٹھائے گا، رکھے گا، مٹھی بند کرے گا، چھو منتر جادو کر کے ایسے گھما کے کھولے گا، روپیہ بن جائے گا، حالانکہ وہ روپیہ نہیں ہے، وہ مٹی ہے، لیکن ہمیں روپیہ دکھ رہا ہے۔ اگر جادوگر مٹی کو روپیہ بنانا جانتا ہوتا تو اپنا جادو ختم کرنے کے بعد پھر کٹورا لے کر ایک ایک دو دو روپے کی بھیک ہم سے کیوں مانگتا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کلا ہے، یہ مٹی کو میں نے روپیہ بنایا، یہ صرف ہماری ہاتھ کی صفائی ہے، یہ تمہیں روپیہ دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں روپیہ نہیں ہے۔ اگر روپیہ ہوتا تو پھر تو ہم گھر بیٹھ کے یہ تماشا کیوں دکھاتے تمہیں، ہم تو گھر بیٹھ کے مٹی کا روپیہ بناتے رہے۔ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو وہ رینگتے ہوئے سانپ دکھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرنے بھی لگے، ایسے ہٹنے بھی لگے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرو نہیں، تمہارے پاس جو لاٹھی ہے نا، جو ڈنڈا ہے، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، زمین پر اس لاٹھی کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پہ مار دی،
اور جیسے ہی زمین پہ لاٹھی ماری وہ اژدہا بن گیا. اژدہا بہت بڑا ہوتا ہے. وہ اژدہا بن گیا اور اس نے اپنا منہ پھاڑا اور اندر کو سانس لی, باہر کو نہیں, اندر کو. اندر کو جب اس نے اندر کو سانس لی تو وہ جتنے بھی سانپ جو رسیاں بنی ہوئی تھی وہ سب اس کے منہ میں گھستے چلے گئے کر کے سب کو کھا گیا. یہیں سے موسیٰ فرعون کے جادوگروں کی عقل ٹھکانے آ گئی. وہ سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا وہ نقلی چیز تھی, موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنلٹی تھی, وہ اصلیت تھی. وہ سمجھ گئے کہ اب حق کے آگے میرا باطل نہیں چلے گا. یکدم وہیں سے بدل گئے, یہیں سے چینج ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا زمین پہ مارا, وہ اژدہا بن گیا, اژدہا ان کے سانپوں کو نگل گیا. فرعون کے جادوگر سمجھ گئے کہ اب میری خیر نہیں, اگر میں نے کچھ اور دکھایا تو ہماری آفت, ہماری بربادی, کیونکہ ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا, موسیٰ نے جو دکھایا وہ حقیقت ہے, اور جادو کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فوراً وہی کے وہی وہ سارے جادوگر پلٹے اور چیخ پڑے, آمنا بالرب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. چیختے ہوئے انہوں نے کہا اب ہم نے فرعون کو چھوڑ دیا, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا. جادوگروں نے کیا کہا؟ برب موسیٰ و ہارون, ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اگر وہ یہ کہتے کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا تو لوگوں کا اللہ اور لوگوں کا خدا تو وہی بنا ہوا تھا فرعون. اس لیے موسیٰ اور ہارون کا رب نہیں تھا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کبھی فرعون کو اپنا رب نہیں مانا, موسیٰ اور ہارون نے اپنا رب اللہ کو مانا تھا. اس لیے کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون, میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا, یعنی میں اللہ پر ایمان لایا. فرعون تو شزدر رہ گیا, لایا تھا موسیٰ اور ان کو ہرانے کے لیے, اور یہ تو ہم ہی ہار گئے. یہ سارے جادوگر پلٹ گئے, یہ سارے جادوگر ادھر چلے گئے. ابھی دیکھیے جب تک جادو دکھا رہے تھے تب تک وہ کافر تھے, لیکن جب موسیٰ نے اپنا ہنر دکھلایا, معجزہ دکھلایا, تو وہ ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کے بعد طاقت دیکھیے ان کے اندر وہی موجود ہے, ابھی ہٹے نہیں, ابھی اپنے گھر نہیں گئے. اب جب ایمان لے آئے, جب کہہ دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون, جب کہہ دیا کہ ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے, تب ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر طاقت کیا آئی وہ دکھانا چاہتا ہوں. ایک مومن کے اندر ایمان جب آ جائے تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ چیز سمجھ لیجئے. جب وہ ایمان لائے تو فرعون نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے حق آ جانے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے حق دیکھنے کے بعد بھی میں تمہاری غلامی کروں اور تم کو اپنا رب مانوں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا, ہم سے بڑا پھر پاگل کوئی نہیں ہوگا. ہم نے آج اپنی آنکھوں سے حق دیکھ لیا اور سچائی دیکھ لی اور موسیٰ کا معجزہ دیکھ لیا ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ اللہ کی طرف سے ہے, اس لیے اب حق آ جانے کے بعد ہم تمہاری غلامی نہیں کر سکتے, ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے. فرعون نے کہا جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا, جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا. انہوں نے کہا اے فرعون پھر ہمارے انجام کو بھی بتا دو کہ کیا انجام ہوگا ہمارا. فرعون نے کہا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قرآن کہہ رہا ہے آئے میرے جادوگرو, اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب نہ مانا اور تم نہ پلٹے تو ہم تمہیں کیا عذاب دیں گے, کیا سزا دیں گے تم جانتے ہو. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف, ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے, ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے.
मुखालिफ सिमतों से, यानी दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। अगर हमने दायां हाथ काटा तो बायां पैर कटवाएंगे, और किसी का अगर हमने बायां हाथ काटा तो उसका दायां पैर कटवा देंगे। अरबी से वाकिफ होंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अरबी से वाकिफ नहीं है, अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। अरबी ज़बान में कता यक्ताओं के माना होते हैं काटना, ये इसको कहा जाएगा कता, काटना। लेकिन इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, ये काटा, ये काटा, इसको कहा जाता है कत्ता युकत्यो तख्ती, टुकड़े टुकड़े करना। फिरौन ने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे हाथ और पैर काट देंगे। फिरौन ने कहा लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, हम तुम्हारे हाथ के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, हम तुम्हारे पैर के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। हमारी जबान में कीमा कीमा कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे मुखालिफ सिमतों से, यानी पहले अंगूठा काटेंगे, फिर पंजा काटेंगे, फिर पिंडली काटेंगे, टखना काटेंगे, पिंडली काटेंगे, घुटना काटेंगे, रान काटेंगे, कमर